بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا صدق اللَّهُ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 11 یا 33 11 تک کا درس ہو چکا ہے، آیت نمبر 12 سے درس کا آغاز ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو آ رہی ہے کہ جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، مرض تھا، مرض اور مرض میں فرق ہے۔ مرض کسی کو بھی یعنی سنی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرض صرف اور صرف وہابی اور گستاخ رسول کو ہوتا ہے۔ مرض یعنی مرض عقیدے کی بیماری کو بولتے ہیں اور مرض جسم کی بیماری کو بولتے ہیں۔ نہیں، زبر کا اور ساکن کا فرق ہے، نہیں، مرضن اور مرضن۔ تو مرض جو ہے عقیدے کی بیماری ہے اور مرض جو ہے جسم کی بیماری ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا کہنا ہے۔ دیکھیے، عقیدہ جب بگڑتا ہے تو مریض مرض کا شکار ہوتا اور عمل بگڑے تو واہ سبحان اللہ، کیا کہنا، صدقہ بالکل۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے یا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر دھوکے کا۔ اللہ رسول کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا دھوکہ ہے، رسول کا دھوکہ، معاذ اللہ۔ خیر، اس کی تفسیر میں دیکھیں، یہ بات معتب بن قشیر نے کفار کے لشکر دیکھ کر کہی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی یہ مجال بھی نہیں کہ اپنے ڈیرے سے باہر نکل سکے، تو یہ وعدہ دھوکہ ہے۔ یہ دیکھیے، آیت کا ترجمہ اور اس کی ترجمانی دونوں سمجھ میں آیا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، جس طرح بھی دیکھیں نا، آپ لاک ڈاؤن میں ہم باہر نہیں نکل سکتے، اور ہم کیا تقریر میں کیا کہتے ہیں کہ تم فتح یاب ہوگے، تم کو جنت ملے گی وغیرہ، لیکن ہم وہ کیوں بولتے ہیں؟ ہمارا ایمان کہتا ہے وہ۔ ہم جہاں تک پریکٹیکل پر ایمان کی بات ہے، اللہ کے رسول جو کہے، جہاں کہے، جو کہے، اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ باقی ہم غیب پر ایمان رکھنے والی قوم ہیں، امت ہے، الحمدللہ۔ تو یہ معتب بن قشیر نے کفار کے لشکر کو دیکھ کر کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دلاتے ہیں کہ ان قریب تم روم کو فتح کرو گے۔ کہتے ہیں صحابہ کو کہا تھا اور فتح ہوئی بھی، الحمدللہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اپنے ڈیرے سے باہر نہیں نکل سکتے، اتنے مجبور ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے والے کو اللہ پاک کہتا ہے یہ عقیدے کا روگ ہے ان کے پاس، میرے حبیب ٹینشن مت لیجیے آپ۔ واہ واہ واہ۔ یہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 دیکھیے، جو آج کی تدریس بلکہ درس کا بڑا اعلیٰ پہلو ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، منافقین کے ایک گروہ نے کیا کہا؟ اے آیت میں ہے یثرب والو، لیکن امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ مدینہ والو کیا ہے۔ اب اس پر اے یثرب والو پر دیکھیں، یہ مقولہ منافقین کا ہے، انہوں نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہا۔ یعنی منافقین جو ہوں گے، دل کا جن کو مریض ہوگا، وہ اپنی اصل کو دھیان میں، آج بھی دیکھیں نا جماعت والے کیا کہتے ہیں، سعودی عرب میں ہوتا کیا؟ اب ان کا بھی بیس یہی ہوگا، سعودی عرب میں ہوتا کیا؟ یعنی اصل کو دیکھ رہے ہیں وہ، یعنی جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی صلحاء، صدیقین، شہید،
جتنے بھی کام کیے وہ سب بیکار ہے. بس سعودی میں ہوتا کیا؟ یہ دیکھیے. تو یہ مقولہ منافقین کا، انہوں نے مدینہ کو یثرب کہا. اب مسئلہ سنیے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج حدیث کی روشنی مجھے ملی ہے. مسئلہ، مسلمانوں کو یثرب نہ کہنا چاہیے. حدیث شریف میں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے کی ممانعت آئی ہے. دیکھیے گا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہوتا تھا کہ مدینہ پاک کو یثرب کہا جائے، کیونکہ یثرب کے معنی اچھے نہیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے تو وہی تھا. بڑا اچھا سا پہلو آ رہا ہے دماغ میں کہ یہ جو اپنی ہماری اصل اگر اچھی ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، اور نہیں اچھی ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے. یعنی اچھائی کو قبول کرنا یہ ہے ایمان کا شیوا، اچھائی کو قبول کرنا. ہاں خیر. اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں. منافقین نے کہا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں. دیکھیے، تم گھروں کو واپس چلو، اور ان میں سے ایک گروہ، اب یہ کون؟ یعنی بنی حارثہ اور بنی سلمہ، یہ دیکھیے قبیلہ ہے. ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، ہمارے گھر بے حفاظت ہیں. اب آپ آگے دیکھیں. اور وہ حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا. ہاں، یہ اللہ پاک مطلب آیت نمبر 13 تک کا درس ہوا. دیکھیے، میر غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. واہ، پہلے ہی لفظ میں ایمان تازہ. وَاذْكُرْ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ. ان کے جملے کی بات ہی الگ ہے. جملے بھی ولی ہیں ہے نہیں، لفظ بلفظ. واو کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں اذکر یا اکمل الرسل، ہے ہمت کہ واو میں نبی کو دکھا دو، واو میں نبی کو دکھا دو. ہم تو دیکھ کر انشاءاللہ بولیں گے واو. یہ واو میں نبی کو دکھا دیے میرے غوث. کہتے ہیں یاد کرو اے اکمل رسل، یقول المنافقون، جب منافقین کہتے اس وقت، اور وہ مومنین، وہ ظاہری کلمہ پڑھنے والے جن کے دلوں میں مرض تھا، من امارات الشقاق، آپ سے دشمنی کی علامتیں تھی. ولم یصفوا بعد لحداثت عہدہم حتی یتمکنوا عن الوفاق ویتمرنوا بالاتفاق ما وعدنا اللہ ورسولہ من الظفر علی الاعداء وانتشار هذه الدین فی الاقطار والانحاء الا غرور، ای قولا باطلا وزورا زاہقا زائلا وبالغوا فی ذلک حیث قال معتب بن قشیر. کیا کہنا، میں غوث پاک بیس ہیں بعد والے تمام مفسرین کے. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ معتب بن قشیر نے کہا تھا یعدنا محمد بفتح فارس والروم، یہ محمد فارس اور روم کی فتح کی بات کرتے ہیں. واحدنا لا يقدر على يتبرز للقتال مع هؤلاء الفرق، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی ان فرقوں کے ساتھ قتال کی حیثیت نہیں رکھتا. فظہر ان وعدہ ما هو الا غرور باطل، تو یہ وعدہ جو ان کا یہ محض دھوکہ ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات دیکھیے گا کہ اللہ پاک نے معتب بن قشیر کہ نبی کے خلاف جملے بولنے کو اپنے خلاف کہا. محمد کہتے ہیں کہ فارس اور روم فتح کریں گے، جبکہ ہم میں سے کسی کو سخت نہیں ہے کہ ان سے لڑیں. اللہ پاک کیا کہہ رہا، ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ اے معتب بن قشیر، اے منافق، تمہارا کہنا در حقیقت ہم پر غرور کا الزام ہے، دھوکے کا الزام ہے. واہ واہ واہ، سوچ لو کیا انجام ہوگا. خیر، یہ آیت نمبر 12 میں بھی واو کی تفسیر میں پھر ایک آیت آ رہی ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور اے اکمل رسول، انہیں یہ بات بھی یاد دلائیے، اے اکمل رسول، انہیں یہ بات بھی یاد دلائی. اچھا،
ایک اور نقطہ دیکھے ہوں گے آپ، جب اہمیت کی بات، خاص طور سے اہمیت کی بات، مطلب اپوزیشن، مطلب صحیح العقیدہ کے سامنے اگر ہو تو کبھی کبھی اکمل رسول کے علاوہ بھی کوئی اور ایک لفظ بولیں، حبیب کا بھی لفظ استعمال کیا غوث پاک، لیکن جب اپوزیشن کی بات ہوتی تو اکمل رسول کا جملہ کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے بھی رسولوں کے ماننے کی بات کرنے والے ہیں. کوئی عزیر کو ماننے کی بات کرتے جو یہودی ہیں، کوئی عیسیٰ کو ماننے کی بات کرتے جو عیسائی ہیں. تو یہ اکمل رسول کہہ کر اشارہ کر رہے ہیں تم رسول اور نبی کو مانتے ہو، جس رسول اور نبی نے ان کو مانا یہ تو اکمل رسول ہیں، ان کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ ارے باپ باپ، تو ان کے لفظ میں بھی بڑی ہدایت ہے، بڑی آلت. ہاں سبحان فراست مومنانہ برابر. اے اکمل رسول ان سے کہیے، ان سے یاد دلائی، انہیں یاد دلائی. اذ قالت طائفۃ، جب مدینہ کے منافقین نے، یہ کیا بات ہے یار سبحان اللہ، جب مدینہ کے منافقین میں سے کچھ نے کہا والذین فی قلوبہم مرض وضعف اعتقاد ویقین من المؤمنین، اور ضعف اعتقاد کے حامل مؤمنین نے کہا. دیکھیے مرض کی جو میں نے تفسیر ابھی بتائی آپ کو، یہ میرے غوث پاک کا تراشا ہے. ضعف اعتقاد، عقیدہ کی کمزوری کو مرض بولتے ہیں. واہ. اور جسم کی کمزوری کو مرض بولتے ہیں. ہم جسم کی کمزوری قبول کر سکتے ہیں لیکن مرض قبول نہیں کرتے. الحمدللہ مرض قبول نہیں کرتے. ہاں واہ، اس بات کو دھیان رکھیے گا، بڑی چھوٹی بات ہے. زبر اور سکون کا فرق ہے. اچھا ایک اور لفظ دیکھیے غوث پاک، گویا مرض میں سکون ہے، مرض میں سکون نہیں ہے، زبر ہے. مرض میں را ساکن، تو مرض میں سکون ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مرض میں سکون نہیں ہے، یعنی اگر مرض ہے تو آپ کی بخشش ہوگی، لیکن مرض ہے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا. واہ 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 واہ. شافع الامراض، مرض کی جمع ہے وہ، جیسے قول کی جمع اقوال، قول واو ساکن، ایسے مرض کی جمع امراض ہے. واہ واہ سبحان اللہ. خیر، اور جن کو ضعف اعتقاد کے جو حامل تھے وہ بھی بولنے لگے یا اہل یثرب. کتنا بڑا تھا. اسی لیے کہتے ہیں جب ذہن میں نگیٹیوٹی آتی ہے نا تو اس کی ہر نسبت والی چیز سے بھی، ہاں نسبت والی چیز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کہا، طیبہ کہا، بلکہ منمانا بھی فرمایا کہ نہیں یہ یثرب نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا یثرب. پھر بھی دیکھیے اور کیسا، دیکھیے نہیں ماننے کا نظریہ دیکھیے. غوث پاک کہتے ہیں یا اہل یثرب کی تفسیر میں اے اصحاب مدینہ. ہاں نام ہی نہیں لے رہے. واہ واہ واہ. لا مقام لکم ای لا یحسن اقامتکم الان، اب یہاں پر رہنا تیرے لیے بیکار ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے لیکن یہ کنہوں نے کہا تھا؟ منافقین نے کہا تھا. ومقامتکم فی مقابلۃ ھذی الاحزاب، ان قبیلے والوں کے مقابلے میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. آج دیکھے ہوں گے کبھی بھی کہ سنیوں کو کھانے کا خرچہ نہیں ہے اور وہ فاتحہ دلانے کے لیے برابر آگے بڑھتے. یہ جماعت والے انگلیاں اٹھاتے، ان کو ہے نہیں، اجمیر شریف جاتے، قرضہ لے لے کے یہ کرتے. لیکن تم کیا جانو کتنا مزہ ہے. دیکھیے یہ ان کی نسلیں ہیں اور ہم الحمدللہ کن کی نسلیں ہیں. چونکہ اچھے لوگ جب طواف کیے تھے تو ایسے ہی طاقتوروں نے یہی کہا تھا، اے مدینے کی بخار نے جن کو کہا لیا ہے وہ کیا کریں گے طواف، طواف تو ہم کرتے ہیں. نبی نے کہا کہ بوڑھے بوڑھے بھی صحابیوں جھک کر نہیں، آج اعلان کرتا ہوں دنیا کے ہر کونے میں سینہ تان کر چلنا حرام ہے، لیکن میں کہتا ہوں سینہ کھینچ کر چلو یہاں جائز ہے. میں کہہ رہا ہوں. واہ واہ واہ. کیا کہنا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ بے کسوں کے کس میرے نبی ہیں، ہاں بے بسوں کے بس میرے نبی. ایک جملہ کہوں، تم سب امیر بنے رہو لیکن یاد رکھنا امیری ختم ہوگی تو کوئی امیر نواز نہیں ہے. ہاں ہم بندے ہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس بندہ نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہاں خیر. اذہم ذو عدد وعدد کثیرۃ، ارے وہ تو بہت تعداد میں ہیں. وانتم شرذمۃ قلیلون بالنسبۃ الیہم، اور اے نبی کے چاہنے والوں، ریئل میں نبی کے غلاموں
تم بہت کم تعداد میں، کوانٹٹی پر دیکھیے، فرجعو اس لیے ایسا کرو، غوث کی تفسیر اعلیٰ دیکھیے ہم، ان دین محمد، محمد کے دین کو چھوڑ دو. وہاں لوٹنے کی جو بات تھی نا وہ دوسرے معنی میں وہاں کیا تھا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ دین محمدی کو چھوڑ دو. کیسے منافقین ہیں آپ بتائیے. وَتَشَتَّتُوا عَنْ حَوْلِهِ یا وَتَشَتِّتُوا عَنْ حَوْلِهِ، اور ان کے ارد گرد سے ہٹ جاؤ، بٹ جاؤ. حَتَّى تَسْلِمُوا مِنْ يَدِ الْأَعَادِي، تاکہ اپوزیشن اور دشمنوں کے ہاتھ سے تم محفوظ رہ سکو. یہ منافقین نے کہا تھا. اچھا، وبعد سمعوا قول اولئک المنافقین آمرین بالرجوع والارتداد صاروا مترددین متزلزلین فی دینہم حتی. اچھا، اور بعض مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے جب یہ سنے، اور ظاہر ہے سننے کے بعد تو تھوڑا سی تزلزل ہوتا ہے، تو جو ریل میں تھے رجوع، ارتداد، پھرنے، سب کی جو بات کہنے لگے تو یہ متردد ہو گئے، متزلزل ہو گئے اپنے دین کے معاملے میں. حتی یستأذن فریق منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورہ، یہاں تک کہ رجوع یعنی لوٹنے اور نبی کے پاس بیٹھنے سے یا نبی کے ارد گرد رہنے سے کیا ہے، ان لوگوں نے ایک اجازت مانگی نبی سے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ان بیوتنا عورہ، ایسا ہے ہم اپنے گھر کو خالی کیسے چھوڑ سکتے ہیں، وہ غیر محفوظ ہے، ہمیں اجازت دیجیے. آگے دیکھیں، فَأَذِنَ لَنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى بُيُوتِنَا وَنَسْتَحْفَظْنَا، فَأَذَن لَنَا، آپ اجازت دیں ہمیں تاکہ ہم لوٹ جائیں اپنے گھروں کو اور ہم حفاظت کریں. والحال، اللہ پاک فرما رہا بھانڈا پھوڑتے ہوئے، والحال ان بیوتہم ما ہی بعورہ، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے. لا خلل فیہا، نبی کے پاس رہو اور میں فرشتوں کو نہ بھیجوں. واہ، ان یریدون الا فرارا، ان کا مقصد یہ بول کر صرف اور صرف جنگ سے بھاگنا تھا، لڑائی سے بھاگنا تھا، حضور کا سپورٹ نہ کرنا تھا، دین سے اعراض اور روگردانی تھی. اوہ، یہ وہی آیت نمبر 13 تک کا درس. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ وَمِنْ كَمَالِ ضُعْفِهِمْ فِي الدِّينِ وَعَدَمِ تَثَبُّتِهِمْ وَرُسُوخِهِمْ فِي الْاعْتِقَادِ وَالْيَقِينِ. اچھا اور اگر ان کے اوپر کتنی عام بات ہے، ذرا دیکھیں غور کریں. یہ آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کے اطراف سے آتی، اقطار مدینہ سے ان پر فوجیں آتی، پھر ان سے کفر چاہتی تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے، یعنی ضرور ان کو وہ دے دیتے. یعنی اسلام سے منحرف ہو جاتے. دیکھیے آپ آگے، وما تلبسوا بها الا يسيرا، اور ان میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی. آیت نمبر 15 دیکھیں، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھریں گے. وہی عہد الست بربکم، پیٹھ نہ پھریں گے، اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا. یہ ہے اصل. یعنی یہ لوگ جو اپنے گھروں کا بہانہ بنا رہے ہیں، میرے حبیب میں آپ کو غیب عطا کر رہا ہوں کہ یہ گھروں کا بہانہ نہیں بنا رہے ہیں. سنیے، آپ ایک لفظ بول دیجئے کہ اگر چاروں طرف سے مدینہ کے اطراف سے تم پر حملہ آور ہو جائے، اور وہ ثم سئلوا الفتنہ، پھر حملہ آور آ کر کے پوچھنے لگے کفر کے بارے میں. غوث کہہ رہے ہیں دیکھیے، کمال ذوف کی وجہ سے اور کمال عدم اعتقاد کی وجہ سے، اے حسنت جمیع جوانبہا، یہ ان کے تمام جانب سے اگر حملہ ہو جاتا، بحیث لا يمكن الظفر علیہا الا لہؤلاء الاحزاب ولا لغیرہم من عساکر الاعداء ثم بعد ما تحسنت علیہم بیوتہم كذلك صاروا آمنین من ظفر العدو مطلقا سئلوا الفتنة اے الارتداد عن الایمان والاسلام والنصر علی المؤمنین لاتوها وَأَعْتَوْهَا الْبَتَّةَ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ. دیکھیں غوث پاک غصے کے جملے میں، اَيْ جَهَلَةَ اَيْ ضَعَفَ الْمُتَمَائِلِينَ إِلَى الْكُفْرِ وَمُوَاخَاةِ الْكَفَرَةِ عَنْ صَمِيمِ فُوَادِهِمْ، دل سے کافروں سے محبت کرنے والے یہ منافقین، وَلَجَاءُوا بِالرِّدَّةِ عَنِ الدِّينِ وَالْقِتَالِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْفَوْرِ، اور حملہ ہونے کے بعد
جیسے ادھر سے اگر کہا جاتا طاقت کے باوجود کہ لڑو تو یہ بہانے کر رہے ہیں، اگر فوراً کوئی کافر حملہ کر دے اور وہ کہے کہ فوراً دین سے پھر جاؤ تو یہ فوراً پھرنے کو تیار ہو جاتے، فوراً پھرنے کو تیار ہو جاتے. وما تلبسوا، اور یہ توقف بھی نہ کرتے الا یسیرا، مگر آنن فانن، اس وقت ان کو گھر کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی. یہ دیکھیں آنن فانن الا زمانا مقدار ما يفهمون سؤال السائل واختراعه، یعنی سوال بھی یہ لوگ نہیں کرتے. وجہ کیونکہ ان کا دل بیمار ہے. واہ، ان کا دل بیمار ہے. آیت نمبر 14 تک کا درس ہو گیا. ایک بات میں اس سے آج کی اس درس میں جو بڑی اہم بات تھی، سب سے اہم بات، کہ عقیدہ جب بگڑتا ہے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کیونکہ عقیدے کا تعلق دل سے ہے. بڑی اہم بات ہے دیکھیے. اور دل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ الا ان فی الجسد بضغۃ، کہ سنو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا. یہاں پر ایک جملہ، جسم گویا محتاج ہے دل کا، جسم گویا محتاج ہے دل کا، اور اگر یہ فاسد ہوتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا. واہ واہ، پورا جسم فاسد ہو جاتا. عرض کیا گیا کیا ہے یا رسول اللہ وہ گوشت کا لتھڑا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. اور اعتقاد کا تعلق دل سے ہے، چاہے بد اعتقاد ہو یا حسن اعتقاد ہو. اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اگر اچھے عقیدہ والے ہیں تو جسم پر کوئی بیماری اثر نہیں ڈال سکتی. یہ نقطہ میں دینے جا رہا ہوں، جسم پر کوئی بیماری اثر نہیں ڈال سکتی، کیونکہ دل صحیح ہے، اور دل صحیح رہتا تو جسم صحیح رہتا. یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان، اور نبی کو تو سبوں نے اچھا مان لیا. نقطہ جو دینے جا رہا ہوں آج کے سچویشن کے حساب سے، اے دنیا والو، تم جسم پر اثر ڈالنے والی وبا جو بیماری ہے اس سے اس لیے نہ ڈرو کہ دل صحیح کر لو، حسن عقیدہ بنا لو، اچھا عقیدہ بنا لو توحید اور رسالت کا، تو کوئی بیماری جسم پر افیکٹو نہیں ہوگی، اثر انداز نہیں ہوگی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. یہ بر وقت غوث پاک کی طرف سے اشارہ کہ یہ بولو حالات حاضرہ کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، حسن عقیدہ کے زیور سے آراستہ فرمائے، قلب سلیم، قلب صادق، قلب حزین نصیب فرمائے. پروردگار ہم سب کو اللہ محفوظ فرما، ہم سب کی ایمان و عقیدے کو محفوظ فرما. جیسا تیرا منشا مقصد، تیرے حبیب کا منشا اور مقصد ہے اس پر چلا. مولا سلامتی قلب کی دولت سے تو نے نوازا ہے. پروردگار ہمیشہ کے لیے مرض کو دور فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہم سب کی دعاؤں کو اس ماہ نور کے صدق و طفیل میں قبول فرما. یا اللہ تمام سازشیوں کی سازشوں کو بے نقاب کر دے مولا. یا اللہ حق کا بلند پرچم لہرا دے مولا، بول بالا کر دے مولا. یا اللہ جس کی تو دعا قبول کرتا ہے، کر رہا ہے، مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کو شاعر اسلام، علامات اسلام کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، عبادتوں کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے، اعداء کی عداوتوں سے، باغیوں کی بغاوتوں سے ہم سب کی حفاظت اور مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.